السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کا کروڑ احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا برکتوں والا مہینہ عطا فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے باوجود ہم نے تمام طریقے کی عبادات کرنے کی کوششیں کی، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح اپنے اپنے گھروں میں پڑھی، اور بہت سی جگہوں پر الحمدللہ تراویح میں قرآن کریم کے ختم کا پیش۔ اب عید کے دن ہمیں عید کی نماز ادا کرنا ہے، تو اس کی حیثیت سمجھتے ہیں کہ عید کی نماز، جیسے کہ عرض کیا کہ یہ اسلام کا شعار ہے اور مسلمان بڑے اہتمام سے اس نماز کو ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ احناف کے نزدیک عید کی نماز واجب ہے۔ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کا درجہ سنت سے بڑا ہوا ہے لیکن فرض سے کم ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پابندی کی ہے اور کبھی اس کو ترک نہیں کیا ہے، اس کو احناف کے نزدیک واجب کہتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہمیشہ اہتمام فرمایا ہے۔ عید کی نماز کا وقت سورج طلوع ہونے کے بعد سے لے کر زوال تک کے ہوتا ہے، البتہ عید الفطر میں تھوڑی سی تاخیر کرنا اور عید الاضحیٰ میں تھوڑی جلدی کرنا یہ افضل ہے۔ عید الفطر کے ادا کرنے کی بہترین جگہ عیدگاہ ہے، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے علاوہ عیدگاہ میں چلے جاتے تھے اور عید کی نماز ادا کرتے تھے۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر مسجد وسیع اور بڑی ہے تو پھر اسی میں عید کی نماز ادا کرنا افضل ہے۔ اب ہم عید کی نماز کا طریقہ جانتے ہیں۔ عید کی نماز کے لیے اپنے گھر سے نکلنا، پیدل نکلنا بہتر ہے، اسی طرح تکبیرات کہتے ہوئے نکلنا یہ افضل ہے۔ عید کی نماز کے لیے کوئی اذان یا اقامت نہیں ہے، اور اسی طرح عید کی نماز سے پہلے عید کی کوئی سنت یا نفل نماز نہیں ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ حنفیہ کے نزدیک 6 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں 3 تکبیر ہیں۔ پہلی رکعت میں قرات شروع کرنے سے پہلے 3 تکبیریں ہیں اور دوسری رکعت میں قرات پوری ہونے کے بعد یعنی رکوع میں جانے سے پہلے 3 زائد تکبیریں ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ عیدین کی نمازوں میں 4 تکبیریں ہوتی تھی تکبیر تحریمہ کے علاوہ، یعنی ہر رکعت میں 3 تکبیر زائد ہوا کرتی تھی۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے علاوہ 12 زائد تکبیریں ہیں۔ پہلی رکعت میں 7 زائد تکبیریں ہوں گی اور دوسری رکعت میں 5 زائد تکبیریں ہوں گی، اور دونوں رکعتوں میں قرات کے شروع کرنے سے پہلے تکبیر ہوگی۔ چنانچہ سنن ابو داود کی روایت میں اسی بات کا تذکرہ ملتا ہے۔ نماز کے بعد خطبہ کہنا ہے، جس میں پہلے 9 مرتبہ تکبیر کہیں گے اور دوسرے خطبے میں 5 مرتبہ تکبیر کہیں گے۔ آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ لاک ڈاؤن میں عید کی نماز کو ہم کس طرح سے ادا کریں گے۔ چنانچہ سب سے پہلے یہ ذہن میں رہنا چاہیے، حکومت کی طرف سے پابندی ہونے کی وجہ سے عید کی نماز کے لیے بھی مسجد میں 5 لوگوں سے زائد لوگوں کا جمع ہونا منع ہے، تو اس وجہ سے مسجد میں صرف 5 لوگ جمع ہوں گے، لیکن علماء نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ گھروں میں بھی اگر 5 لوگ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی امام کے علاوہ کم سے کم 3 لوگ اگر ہو جائیں تو پھر وہ لوگ مل کر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ عید کی نماز کے بعد خطبہ بھی ہوگا، لیکن اگر کوئی شخص خطبہ نہیں دے سکتا ہے تو پھر وہ صرف نماز پڑھ لے، خطبہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ اگر کسی وجہ سے جماعت کے ساتھ عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہو، مثال کے طور پر کوئی عید کی نماز صحیح طریقے سے پڑھانے والا موجود نہ ہو یا امام کے علاوہ 3 آدمی موجود نہ ہو، تو حنفیہ کے نزدیک ایسے موقع پر عید کی نماز معاف ہو جاتی ہے، البتہ 2 رکعت یا 4 رکعت آدمی چاشت کی نیت سے یا شکرانے کی نیت سے پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کی عید کی نماز چھوٹ جائے یا کسی مجبوری کی وجہ سے نہ پڑھ سکے تو وہ 4 رکعت نماز پڑھ لے۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر 3 آدمی بھی جمع نہیں ہو سکتے ہیں تب بھی اکیلا آدمی بھی اوپر بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عید کی نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی زائد تکبیروں کے اہتمام کے ساتھ عید کی نماز وہ اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے۔
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ملتا ہے کہ کبھی اگر عید کی نماز چھوٹ جاتی تو آپ زائد تکبیروں کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے، یعنی جیسے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جاتی ہے ویسے ادا کیا کرتے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتوں پر عید کی نماز واجب نہیں ہے، لیکن اب چونکہ گھروں میں عید کی نماز ادا کی جا رہی ہے، اس لیے اگر عورتیں اس میں شامل ہو جائیں تو اس کی اجازت ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا عورت بھی عید کی نماز زائد تکبیروں کے ساتھ ادا کر سکتی ہے، جس کا طریقہ بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عورتیں آپس میں عید کی نماز بھی جماعت کے ساتھ ادا کر سکتی ہیں، البتہ اس میں خطبہ نہیں ہوگا، البتہ اگر کوئی جانکار بہن ہے تو وہ کچھ وعظ اور نصیحت کر سکتی ہے، الگ سے خطبہ نہیں دیا جائے۔ اگر کوئی حنفی مقتدی شافعی امام کے پیچھے عید کی نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلی رکعت میں 3 تکبیریں زائد کہہ دے اور دوسری رکعت میں 3 زائد تکبیروں کے بعد خاموش ہو جائے۔ لیکن اگر وہ امام کی اقتداء میں 12 زائد تکبیریں بھی کہہ دیتا ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہے، تب بھی اس کی اجازت اور گنجائش ہے، اس لیے کہ دونوں ہی عمل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اور اگر کوئی شافعی مقتدی حنفی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو حنفی امام تو 3 ہی زائد تکبیریں ہر رکعت میں کہے گا، تو لہٰذا شافعی مقتدی امام کے ساتھ 3 زائد تکبیر کہنے کے بعد امام کے قرات شروع کرنے سے پہلے پہلی رکعت میں اپنی زائد تکبیریں پوری کر لے، یا پھر قرات ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے اپنی زائد تکبیریں پوری کر سکتا ہے۔ البتہ دوسری رکعت میں چونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک رکوع سے پہلے زائد تکبیر ہے اور امام شافعی کے نزدیک قرات کے شروع کرنے سے پہلے زائد تکبیر ہے، اس لیے یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ شافعی مقتدی دوسری رکعت میں حنفی امام کے پیچھے صرف خاموش کھڑا رہے گا، زائد تکبیرات ادا نہیں کرے گا۔ ان تمام مسائل کے بعد اب ہم خلاصے کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ عید کے دن جتنی بھی سنتیں ہیں، صبح غسل کرنا، جلدی اٹھنا اور مسواک کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، ان تمام سنتوں کا اور آداب کا ہم اہتمام کریں، اگرچہ ہم گھر میں عید کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ مسجد میں 5 لوگوں سے زائد جمع ہونے کی کوشش نہ کریں، البتہ اپنے گھروں میں 5 لوگوں کی تعداد میں آدمی جماعت بنا کر عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے 5 لوگوں کی جماعت نہیں ہو سکتی ہے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک عید کی نماز معاف ہے، وہ 2 یا 4 رکعت نفل نماز ادا کرے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تنہا آدمی بھی عید کی نماز ادا کر سکتا ہے۔